نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے، نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے۔ نبی میں کیسا خدا نے کمال رکھا ہے کہ ان کے حسن میں اپنا جمال رکھا ہے۔ خطاب رحمت عالم کا بخش کر ان کو مقام سرور دین لا زوال رکھا ہے۔ مقام سرور دین لا زوال رکھا ہے، اور خدا نے ان کے سبب ہم گناہ گاروں سے، خدا نے ان کے سبب ہم گناہ گاروں سے عذاب عام کے خطرے کو ٹال رکھا ہے۔ عذاب عام کے خطرے کو ٹال رکھا ہے، اور انہیں جو چاہنے والے ہیں ان کو مولا نے، انہیں جو چاہنے والے ہیں ان کو مالک نے جہاں بھی رکھا ہے آسودہ حال رکھا ہے، جہاں بھی رکھا ہے آسودہ حال رکھا ہے۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروقار تقریب، یہ عفت مآب نشست جو ARY QTV کے زیر اہتمام تذکرہ شان رسول کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یہ حد درجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آقا کریم کی غلامی اور سلامی کے لیے منتخب فرما کے اس پاکیزہ محفل میں جو خانقاہ عالیہ مشہدیہ چشتیہ حسین آباد شریف پر انعقاد پذیر ہے حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عظمتوں سے بھرپور فرمائے۔ معزز سامعین، گزشتہ نشست میں اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری تھی۔ لفظ ارسلنا کے حوالے سے ہم نے آقا کریم کے حسن کو سلامی پیش کی۔ شروع کردہ ترتیب کے مطابق اس آیہ مبارکہ کے دوسرے بے مثل لفظ الا رحمتن کے حوالے سے آج ہم چند لمحے آقا کی بارگاہ میں سلام نیاز اس عقیدے کے ساتھ پیش کریں گے کہ مہربانوں کی مہربانیاں شامل ہوں گی، اور الا رحمتن کے لفظ سے ہمیں ایسی خیرات نصیب ہوگی جو قرآن کی جامعیت کو بھی کھول دے گی، مدینے والے کی عزت کو بھی کھول دے گی۔ آیہ مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ یقیناً آپ احباب کے ذہنوں میں ہے، جو نئے ناظرین سماعت فرما رہے ہیں
دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ کریم رب نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف نبی یا نبیوں کا سردار یا ختم نبوت کا تاجدار ہی نہیں بنایا بلکہ ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ترتیب کے مطابق آج ہمارا فوکس لفظ رحمت پر ہوگا۔ ارسلنا کے بعد، ارسلنا پہ بات کل کی نشست میں ہو چکی۔ رحمت میرے نبی کو جہان نہیں کہہ رہا، میرے نبی کو رحمت رحمان کہہ رہا ہے۔ اب ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ جو وہ تاج ہے میرے نبی کا، عجیب بات ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک سارے نبی اونچے ہیں، لیکن رحمت للعالمین والا تاج وہ ہے جو رب نے 1,24,000 نبیوں کو عطا نہیں فرمایا، صرف اور صرف سیدہ زہرا پاک کے بابا کو عطا فرمایا۔ تو آئیے آج اس تاج کے حسن سے مزین و منور ہوتے ہیں۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ سادہ لفظوں میں کہوں تو رحمت کہتے ہیں اس شے کو، اس چیز کو، اس ہستی کو جو کسی کے دکھ کو دور کر دے۔ میں اپنی اس بات کی دلیل کے طور پہ 2 باتیں جہان کی پیش کرتا ہوں، پھر 3 آیتیں اللہ کے قرآن کی پیش کرتا ہوں تاکہ لفظ رحمت کا حسن بھی سمجھ میں آئے، مدینے والے کے حسن کی تابانیاں بھی کھل کے سامنے آ جائیں۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، فصلیں سڑ جاتی ہیں، وہاں جب بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ باہر نکل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور مبارکباد میں جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ ان سے پوچھیں بابا ہوئی بارش ہے، آپ رحمت کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں رحمت اسے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ برسی ہے نا تو ہماری فصلیں جو سڑ گئی تھیں، ہماری سبزیاں جو سک گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، زمین جو بنجر ہونے کے قریب تھی، وہ فصلیوں کے سڑنے والا، وہ سبزیوں کے سکنے والا، وہ زمین کے بنجر ہو جانے والا دکھ ان بارش کے قطروں نے دور کر دیا ہے۔ دور نہ جائیں، قریب آ جائیں۔ کسی مریض کو رات کے اندھیرے میں تکلیف ہو، اچانک محلے کا ڈاکٹر آ کے اسے ٹیکہ لگائے، تکلیف دور ہو جائے، تو وہ مریض اٹھ کے اسے کہتا ہے بھیا میرے لیے تو کوئی رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے۔ حالانکہ وہ اسے جانتا ہوتا ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، لیکن وہ اسے رحمت کیوں کہتا ہے پوچھو؟ تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ جب اس نے ہاتھ لگایا ہے نا تو میرا دکھ دور ہو گیا ہے۔ تو پھر رحمت کا معنی کیا ہو گیا کہ وہ شے، وہ ہستی، وہ شخصیت جو کسی کے دکھ کو دور کر دے۔ اب جہان پہ نہیں رہتے، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف چلتے۔ رحمت کا یہ معنی صرف جہان نہیں کرتا، قرآن بھی کرتا ہے۔ قرآن میں علم کو رحمت کہا گیا۔ ارشاد ہوا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ وہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی نے اس بے مثل اس بندے کو پا لیا جس کے پاس بے مثال علم تھا۔ یا اللہ وہ بے مثال علم کیا تھا؟ فرمایا وہ میری خصوصی رحمت تھی۔ اب علم کو رحمت کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ علماء تفسیر نے لکھا اس لیے رحمت کہا گیا کہ جب یہ علم نصیب ہوتا ہے نا تو یہ جہالت والے دکھ کو دور کر دیتا ہے، جہالت والی تکلیف اور دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ رزق حلال کو رحمت کہا گیا، رزق کو نہیں کہا گیا۔ یہ بھول میں نہ پڑے کہ ہر رزق رحمت ہے۔ رزق حرام جیسی لعنت کوئی نہیں، رزق حلال جیسی رحمت کوئی نہیں۔ رزق حلال کو رحمت کہا گیا۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 یتیموں کی دیوار جناب موسیٰ پاک نے اور خضر پاک نے کی تھی، سوال و جواب ہوا کہ صحیح انہوں نے کھانا نہیں دیا بستی والوں نے، آپ نے ان کی دیوار کر دی، تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ یتیم تھے، ان کا بابا صالح تھا، نظام ربی یہ ہے، مرضی ربی یہ ہے کہ یہ جوان ہوں
دیوار پھر گرے، نیچے سے ان کا حلال وراثت کا خزانہ نکلے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، فرمایا وہ جو حلال رزق کا ان کا اصلی وراثت کا خزانہ ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ یا اللہ وہ حلال رزق کا خزانہ کیا ہے؟ فرمایا وہ حلال رزق کا خزانہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو دو آیتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں کہ علم رحمت ہے، کیوں؟ وہ جہالت کے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ رزق حلال رحمت ہے، کیوں؟ وہ بھوک اور غربت کے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ اب آئیے بارش پہ بات چھڑی تھی تو بارش پر یہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن نے بھی بارش کو رحمت کہا، قرآن نے بھی بارش کو رحمت کہا، کیوں؟ فرمایا اس لیے بارش رحمت ہے کہ جب زمین خشکی کی وجہ سے مردہ ہو جاتی ہے نا تو یہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ زمین کے مردہ ہونے والے دکھ کو دور کر کے اسے زندہ کر دیا کرتی۔ تو دو باتیں جہان کی ہوئیں، تین آیتیں اللہ کے قرآن کی ہوئیں کہ رحمت اسے کہتے ہیں جو کسی کے دکھ کو دور کر دے۔ بارش زمین کے دکھ کو دور کرتی ہے، مریض دکھی ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کے دکھ کو دور کرتا ہے، اسی طرح علم جاہل کے دکھ کو دور کرتا ہے۔ اب آگے اس نقطے پر جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، قبلہ بارش ہے زمین کے لیے رحمت۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ پوری توجہ اس جملے پہ ہو، میری تقریر کا نچوڑ یہ جملہ ہے۔ بارش ہے زمین کے لیے رحمت، وہ زمین کا دکھ دور کرتی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بارش تو ہو گئی زمین کے لیے رحمت، بتا حسنین کا نانا کس کے لیے رحمت ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّل، وہ زمین کے لیے صرف رحمت نہیں، آسمان کے لیے صرف رحمت نہیں، یہ زمینوں اور آسمانوں تک اس کی رحمت کا دائرہ نہیں ہے۔ فرمایا للعالمین، میرا نبی رحمت ہے اور صرف زمین کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس جہان کے لیے بھی، اگلے جہان کے لیے بھی، قبر کے جہان کے لیے بھی، حشر کے جہان کے لیے بھی۔ اب آپ کی خوبصورت افکار کو، خوبصورت ذہنی جو سوچیں ہیں انہیں میں اس نقطہ خوبصورت پر روکنا چاہتا ہوں۔ بارش ہے زمین کے لیے رحمت، وہ زمین کے دکھ کو دور کرتی ہے۔ میرا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت۔ اب ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، فیصلہ قرآنی کرنا چاہیے کہ جو زمین کے لیے رحمت ہو وہ زمین کے دکھ دور کرتی ہے، اور جو سارے عالمین کے لیے رحمت ہو وہ سارے عالمین کے دکھوں کو دور کرنے والا بن کے آیا۔ سادہ کر دوں تو بات یوں سمجھ لیں، ڈاکٹر ہے مریض کے لیے رحمت، وہ اس کے دکھ کو دور کرنے کا سبب اور وسیلہ بن کے اس کا دکھ دور کرنے والا کہلاتا ہے۔ بارش ہے زمین کے لیے رحمت، وہ زمین کے دکھ دور کرتی ہے۔ یا تو آج کے بعد کم نصیب آدمی قرآن سے رحمت للعالمین کا لفظ نکال دیں، یا پھر مانیں کہ زہرا پاک کا بابا یہ مجبور بن کے نہیں آیا، سارے جہانوں کے دکھوں کو دور کرنے والا بن کے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن والے سے پڑھا ہے، جن لوگوں نے قرآن والے سے پڑھا ہے، کائنات انہیں جانتی ہے۔ وہ علی ہے، وہ صدیق ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، جنہوں نے قرآن والے سے سمجھا اور پڑھا ہے، وہ میرے نبی کو مجبور نہیں سمجھتے، میرے نبی کو دکھوں کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، علی پاک کی آنکھوں میں دکھ آیا، تکلیف آئی تو دکھ دور کروانے کے لیے اغیار کے دروازے پہ نہیں گئے، رب کے یار کے دروازے پہ گئے۔ عرض کی سائیں آنکھوں میں دکھ ہے کرم فرماؤ۔ علی کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں خدا کا محبوب بھی علی ہے، نبی کا مطلوب بھی علی ہے، مومنوں کا مقصود بھی علی ہے، ایمان کی پہچان بھی علی ہے، عبادتوں کی جان بھی علی ہے، علم کا سلطان بھی علی ہے، حکمتوں کی شان بھی علی ہے، قرآن کا سنگ بھی علی ہے، خدا کی پسند بھی علی ہے، سورج کو واپس کرانے والا علی ہے، نبی کا جھنڈا اٹھانے والا علی ہے، شجاعت کا شہنشاہ علی ہے۔
یاد خدا میں فنا علی ہے۔ مجھے بتاؤ علی سے بڑھ کر کوئی توحیدی ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑھ کر کوئی خدا کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد کو جاننے والا ہو سکتا ہے؟ ملا ایک آیت کا سہارا لے کے فتوے لگاتا پھرتا ہے، دیکھو جی اللہ نے جو کہا اذا مرضت فہو یشفین، مریض ہو جائے بندہ تو شفا اللہ دیتا ہے۔ بابا ہم کب منکر ہیں؟ شفا اللہ ہی دیتا ہے، عطا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا ہے انا آتینا کل کوثر۔ حبیب جو نعمت بھی میں نے بنائی میں نے ہے، ملکیت تجھے عطا فرما دی ہے۔ اور نبی نے خود اعلان کر کے فرمایا لوگو انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ نے ہر نعمت میری مالکی رکھی ہے اور میں نے اس مالکی کا استعمال یہ کیا ہے کہ کائنات بھر میں ان نعمتوں کو تقسیم کر رہا ہوں۔ اب صحت واقعتاً نعمت ہے، شفا واقعتاً نعمت ہے، کوثر کے مالک کے پاس یہ ہے، تبھی تو علی جیسا قرآن پڑھنے والا، قرآن جاننے والا، کہ جس کو یہ شرف اور یہ شان حاصل ہے کہ صحابہ نے بھی اس کے فہم قرآن کو سلامی پیش کی۔ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں لوگوں نبی کے بعد جب ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم علی کے پاس سے قرآن سمجھا کرتے۔ قرآن کا اتنا بڑا عالم جس کے بارے میں نبی فتویٰ دے دیں کہ لوگو علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، کیا مطلب علی کو پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھا کرو اور قرآن کو پوچھنا ہو تو علی سے پوچھا کرو۔ میرے آقا کریم کے بے مثل صحابہ اور بے مثل صحابہ کے تاجدار امیر عمر نے یہ سنت بنا دی کہ جب کوئی مسئلہ پھنس جائے اور ٹیک قرآن کی ضرورت ہو تو پھر دروازہ علی پہ جایا جاتا ہے۔ دو عورتوں نے بچے جنے، ایک نے بیٹا ایک نے بیٹی، دونوں میں لڑائی پڑ گئی، دونوں کہتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹی کی وارث کوئی نہیں بنتی۔ یہ مسئلہ چلتے چلتے امیر عمر کی بارگاہ میں آیا، دنیا حیران ہو گئی کہ دونوں قسمیں اٹھاتی ہیں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ عمر کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں آیا۔ سائیں آپ کیوں پریشان نہیں ہو؟ فرمایا میں کیوں پریشان ہوں، میرا ویر علی جو موجود ہے۔ علی پاک کے پاس گئے، کہا مسئلہ یہ بن گیا، دو عورتوں نے بچے جنے، ایک نے بیٹا ایک نے بیٹی جنی ہے، اب کیا فیصلہ ہوگا؟ تو علی پاک نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا اب فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے دو حصے رکھے ہیں، عورت کا ایک حصہ رکھا ہے، آپ ان دونوں کو کہیں علیحدگی میں جا کے دودھ نکالیں، جس کا دودھ 2 گنا ہوگا وہ بیٹے کی ماں ہوگی، جس کا دودھ 1 گنا ہوگا وہ بیٹی کی ماں۔ علی جیسا قرآن کو جاننے والا میرے نبی کی بارگاہ میں دکھ دور کروانے کے لیے جا کے بتا رہا ہے کہ صحابہ نبی کو مجبور نہیں، رحمت کے لفظ کو سمجھ کے نبی کو دکھوں کو دور کرنے والا سمجھتے تھے۔ اور جب دکھیوں کی فہرست بنے زین العابدین سے آگے کوئی نہیں، دکھوں کی حد میں زین العابدین نے نبی کو پکارا، نانا کہہ کے بھی پکار سکتا تھا، دادا کہہ کے بھی پکار سکتا تھا، لیکن یہ بلاغت کی حد پر ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یہ سمجھانے کے لیے کہ زین العابدین کا نظریہ بھی یہ ہے کہ میرا نبی مجبور بن کے نہیں آیا، دکھوں کو دور کرنے والا بن کے آیا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ جو خوبصورت حقیقتیں ہمیں قرآن کے لفظوں سے نصیب ہو رہی ہیں ان کے مطابق اپنے عقائد کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کوئی دکھ آئے ہماری جھولی اغیار کے آگے نہ پھیلے، رب کے یار کے آگے پھیلے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، لفظی غلطی اور معنوی غلطی کی معافیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔